فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تجھے مجبور کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، میرے ساتھ شرک کرنے پر، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پس تم دونوں کی پیروی نہ کر، وَصَاحِبْهُمَا، اور ان کے ساتھ رہو، فی الدنیا، دنیا میں، معروفہ، اچھے طریقے سے، واتبع، اور پیروی کرو یا چلو، سبیل من اناب الیہ، اس شخص کے رستے پر جو میری طرف رجوع کر رہا ہے، ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا پلٹ کر آنا ہے، فانبئکم، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، بما کنتم تعملون، کیا تم عمل کرتے رہے ہو، یا بنی انہا، اے بیٹے بے شک، ان تکو، اگر تم مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے وزن کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، یا تم پہاڑوں میں اس کی چوٹیوں پر ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ جناب لقمان علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کا شکر اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے اور عقائد کی درستگی کے حوالے سے واضح ہو رہا تھا، اور اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو حکم دے رکھا ہے، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک، ان کی اطاعت اور فرما برداری، اور اس کی بھی ایک لمٹ اور حد ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ اس حد سے نکل جائیں، یعنی تمہیں غیر شرعی کام کرنے کے اوپر مجبور کریں، شرک کی طرف راغب کریں، بدعات کی طرف لے کے جائیں، گناہ کے کام کو کہیں کہ یہ کرنا ہے، تو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہوگی نا، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی ایسے کام سے جس میں مخلوق کی بات مان کے، تو وہ مخلوق کی بات مانی نہیں جائے گی، اس کا انکار کیا جائے گا۔ اور ویسے بھی شان و عظمت، احترام اور حق والدین کا سب سے زیادہ انسان پر، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں اللہ سے زیادہ نہیں ہے، سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں، یعنی قرآن و سنت کے مقابلے میں والدین کی آباء و اجداد کی بات آ جائے گی، تو پھر والدین اور آباء و اجداد کی بات نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی۔ جس طرح آپ سن رہے ہیں قرآن پاک میں یہ غالباً 10 سے زیادہ مقام پہ یہ ذکر کیا گیا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، پیغمبروں کو یہی بات بتائے گی کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آباء و اجداد کی بات مانیں گے، اور جس کی وجہ سے پھر ان کی گمراہی اور پھر ان کے عذاب کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس لیے والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہے، لیکن شرکیہ امور میں اور اسی طرح غیر شرعی جو امور ہیں یا دین کے مخالف جو امور ہیں، ان کے اندر اجازت ہے، اجازت کیا بلکہ حکم ہے کہ تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، اور اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوگی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ابھی دنیا میں رہنا بھی ہے، تو دنیا میں رہنا صرف یہ ہے کہ دین کو نیچے دکھا کے آپ رہیں گے، ہوتا ہے نا جی، دنیا سے رہنا بھی ہوتا ہے، رشتہ داری ہوتی ہے جی، آنا جانا ہوتا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں نا، اس کا انکار نہیں کیا اللہ نے، فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں آپ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو، لیکن یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے کہے میں رشتہ داروں راضی رکھنا ہے۔ اب جس پر اللہ اور اللہ کا رسول راضی نہیں ہے، وہ ناراض ہے، تو وہ ان سب کو خوش بھی کر لے تو اس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے بھائی؟ تو فرمایا وصاحبہما فی الدنیا، اطاعت اور فرما برداری سب سے اونچا مقام اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے، دنیا میں ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، اگرچہ وہ اس کے والدین غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کیا کریں، یا امی، اے چچا جان، یعنی ادب بھی ہے ساتھ میں، یعنی دنیاوی اعتبار سے بڑا اچھا سلوک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کے بعد کیا بھی رہے کہ مجھے غم بھی ہے ان کے جانے کا، ہے عام الحزن اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو اصل بات ہے وہ وہی ہے
کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا جائے گا، اور کہا تم سورج چاند لے آؤ میرے پاس، لیکن بات وہی ہوگی جو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دی ہے، وہی بات بتائی جائے گی۔ ان رشتہ داری یا سرداری یا ان کے کہنے کی وجہ سے اس دعوت کے اندر کوئی فرق آ جائے، یہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل طے کر کے دیں، ان کو بتائیں کہ آپ نے کن کو فالو کرنا ہے، کن کو سننا ہے۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، اس راستے کے اوپر، یہ نہ ہو کہ وہ خود کچھ ایسا کام کر بیٹھیں جس کی وجہ سے ان کا دین یا ان کے دنیا کا نقصان ہو۔ ٹھیک ہے، ایک خیرخواہ جو والد ہوتا ہے وہ صرف دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اس کی بہتری کا نہیں اس کو بتاتا، بلکہ آخرت کی بہتری کے لیے بھی اس کو ان چیزوں کی طرف بتاتا ہے۔ فرمایا واتبع سبیلا، اس آدمی کے راستے کی پیروی کرنا، اس کے نقش قدم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جس طرح معاشرے کے بارے میں بڑا کہا گیا نا کہ اس کو آپ نے درست رکھنا ہے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے جو چیز انسان بار بار سنتا رہے گا، چاہے وہ بری ہی کیوں نہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ شیطان اس کے دماغ پہ ایسا غالب آئے گا کہ وہ بری چیز کو اچھا سمجھتا ہے۔ جس طرح گانے بجانے کے شوقین ہے، اب وہ تلاوت سنتے ہیں تو جس طرح ان کے کانوں میں یا ان کے کچھ سینے میں تکلیف ہونا شروع ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ سن کے اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں، شیطان ان کے اوپر ایسا تسلط پا چکا ہے کہ تھوڑی سی بھی دوسری طرف سے کوئی چیز آتی ہے نا تو اس کو تکلیف، جس طرح انسان صحت مند ہوتا ہے، تھوڑی سی بیماری آتی ہے نا تو بندے کو لگتا ہے کہ یار یہ تکلیف ہے، یہ بیماری ہے۔ اسی طرح جب وہ بیماری چڑھ جائے تو پھر صحت کی طرف جب آنا شروع ہوتا ہے تو وہ اس کو اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے فرمایا واتبع سبیلا من اناب الیہ، ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرنی ہے جن کا نظریہ، جن کا مقصد میری طرف رجوع اللہ ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر فرمایا کہ تمہارا لوٹ کر آنا میری طرف ہے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، میں ساری چیزیں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ یعنی اطاعت کی ہے تو اس کا صلہ ملے گا چھوٹا چھوٹا، یعنی اس کے پر تمہیں کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو اس کا صلہ ملے گا، اور اگر تم نے کوئی اونچ نیچ کی ہے اور اپنی مرضی کی ان میں ہے، یعنی قوم برادری کو یا دیگر معاملات کی لاج رکھتے ہوئے اللہ رسول کی لاج نہیں رکھی، تو فرمایا یہ سارے معاملے تمہارے سامنے کھل کے آ جائیں گے۔ اور آگے پھر جناب لقمان علیہ السلام کی بات ہے کہ یا بنیا، انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ، یہ یاد رکھ کہ اگر تو ایک رائی کے دانے کے برابر ہوتا، آپ دیکھیں نا 5-6 فٹ کا 40 50 60 70 کلو کا آدمی ہے، فرمایا کہ اگر تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور پھر تو پہاڑوں کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، ٹھیک ہے، ایک چیز یاد رکھنا کہ یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے اٹھا کے ضرور لائے گا، یعنی حساب و کتاب ہونا ہے، مر کے دوبارہ اٹھنا ہے اپنے کیے کا، یعنی آخرت کی فکر، آخرت کی۔ اور کیا کس کو رہے ہیں؟ یا بنیا، ایک ہے بنی، ایک ہے بنیا۔ بنی کہتے ہیں بیٹے کو، بنیا کہتے ہیں سب سے چھوٹے بیٹے کو، یعنی چھوٹی عمر والا بچہ، اس کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اور ہمارے بڑوں کو علم نہیں ہے کہ یہ کیا کرنا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ ہم نے یہاں مرنا بھی ہے اور پھر اٹھنا بھی ہے، اور وہاں کیا ہوگا ان معاملات کی اس کو چھوڑو بھائی، بلکہ اس کا استہزاء کیا جاتا ہے، ایتھے دسو ایتھے اسی کی کرنا ہے، ان 10 مرلوں 20 مرلوں کنال کے گھر کو ہم نے کس طرح بہتر کرنا ہے، وہ بتاؤ، ہماری دنیا کی عیش و عشرت کے بارے میں بات کرو، یہ کیسی بات ہوگی، اتنے سب نے جانا ہے، تو یعنی اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو جناب لقمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو یہ فکر دے رہے ہیں کہ اگر تو ایک رائی کے دانے کے برابر ہوئے نا، یعنی اتنا چھوٹا بھی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تو پہاڑوں میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں بھی اس دنیا میں رہنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تجھے، اللہ جانتا ہے۔ جب یہ چیز سوچ فکر بن جائے گی نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم نے اس کی وجہ سے یہ کام کرنا ہے۔ دیکھیں نا نماز ہے، بس اوقات بچے والدین کے ڈر سے، جب ان کو یہ بتائیں کہ یہ آپ نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، والد تو ناراض ہوگا، ساتھ اللہ بھی ناراض ہوگا، یہ کام ہے، اس کرنے سے یہ نیکی ملے گی، یہ کام ہے، یہ کرنے سے یہ گناہ ملتا ہے، اللہ اور اللہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر ہمارے والدین کوئی سختی کر رہے ہیں یا یہ کوئی ان کا کوئی مفاد کا کوئی اور معاملہ ہوگا، بلکہ ساتھ میں یہ نظریہ دینا کہ یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، جس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی یا ناراضگی ہوگی یا ان کی رضامندی ہم حاصل کر پائیں گے۔ یہ نظریہ ان کو شروع سے کہ یہ یاد رکھنا کہ یأتی بہ اللہ، اللہ بھی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ نظریہ ہو جائے گا پھر آپ ہوں نہ ہوں وہ معاملہ درست رہے گا۔ تو فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپنے والی چیز بھی چھپ نہیں سکتی۔ لطیف کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز کہ جو انسان کی نظر یا اس چیزوں سے اوجھل ہوتی ہے لیکن انسان بغور اس کو دیکھے تو تب سمجھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو لطیف ہے، اس کے لیے کوئی ایسا چیز ہے ہی نہیں کہ جو اسے چھپ سکنا ہے والیو، وہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی کو پاک رکھنا، یعنی جب بندہ علیحدگی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف، جس طرح وہ عرش کے سائے کی بات کی گئی تو فرمایا 7 قسم کے ایک حدیث میں ذکر ہے کہ جن کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گے، اور ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا راجل ذکر اللہ خالیہ، جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اپنے کوتاہیوں کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے احسانات کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ففاضت عیناہ، تو اس کی آنکھوں سے
آنسو بہ پڑتے ہیں. یہ نظریہ، یہ سوچ ہے، اس طرف لے کے آنا اور یہ اعمال و افعال کی ان طرح کی کوشش کرنا. فرمایا ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا راضی ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ اس کو عطا کر دیں. یعنی اس نظریے کی طرف، اس سوچ کی طرف لے کے آنا. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن خوش نصیب لوگوں میں اور خاص طور پہ اپنے عرش کا سایہ، اللہ تعالیٰ کے عرش کا جو سایہ پانے والے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. صدق اللہ العظیم.